اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فإن لم يستجیبوا لك فاعلموا انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے کہ اے نبی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا گمراہ اور راہ سے ہٹا ہوا شخص کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے، اپنی خواہشات کی اتباع کرے، اور وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے بغیر۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ انسان یا تو اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یا پھر وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو انسان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ جو اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، میں اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگاتا ہوں۔ یا انسان یہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کیا پرواہ ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں اسے گزاروں، اور پھر جو اس کا نفس کہتا ہے، جو اس کی خواہشات کہتی ہیں، وہ ویسے کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رہنمائی کے بغیر، اللہ کی رہنمائی اس میں شامل نہ ہو، اور وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، صرف اپنے من کے پیچھے چلنے والا ہے، جو چاہے سو کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا راہ سے ہٹا ہوا کوئی نہیں ہے، گمراہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا چارہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری کوتاہی ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ وہ عزم کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، لیکن وہ نہیں کر پاتا، کمزور ہو گیا، عادت بگڑ گئی، خواہشات کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ وہ کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتا، یا کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی کوتاہی ہے جس کے لیے وہ بار بار کوشش کرتا ہے، اور جس کے لیے پھر وہ اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے، اللہ سے توفیق بھی طلب کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو اس بات کی خواہش نہیں کرتا اور اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور مجھے کوئی نہ بتائے کہ میں نے اسے کیسے گزارنا ہے، جیسے چاہوں گا گزاروں گا، یہ میری زندگی ہے، جیسے چاہوں اسے گزاروں، مجھے کوئی نہ بتائے۔ میں مذہب کو اپنی زندگی میں دخیل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سیانے آدمی ہیں، اس معاشرے کے سیانے آدمی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو مذہب کو بیچ میں نہیں لاتا، میں تو اپنی بات میں، اپنے اس کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنی سیاست میں تو نہیں لے کے آتا۔ گویا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں، بڑے سلو جو لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سیانے لوگ ہیں۔ جبکہ مذہب کس کا نام ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے معاملات میں نہیں لاتا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا, میں اپنی معیشت میں نہیں لاتا, میں اپنی معاشرت میں نہیں لاتا, میں اپنی سیاست میں نہیں لاتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے. وہ اس کے بغیر سمجھتا ہے کہ میں جی سکتا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی گزر سکتی ہے, نہ صرف گزر سکتی ہے بلکہ اچھی گزر سکتی ہے, اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جبکہ ایک مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ اس کو اچھا لگے یا اس کو بوجھل محسوس ہو, اس کو بوجھ لگے, وہ کرتا وہی ہے. بظاہر اس کو فائدہ بھی نظر آتا ہو, لیکن وہ اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے. اب جب اس آیت مبارکہ کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور طے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اور اطاعت میں گزرنے والی ہے, اور ایک وہ زندگی ہے جو اپنی منمانی کی اور اپنے خواہشات کو الہ بنا کے گزارنے والی ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور یہ دو متضاد چیزیں ہیں, اور یہ والی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہے اور یہ والی زندگی مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی. اب جب یہ اصول ہے اور یہ اصول قرآن مجید کا دیا ہوا ہے, تو اس کے مطابق آج اگر کوئی شخص اٹھتا ہے, کوئی مرد اٹھتا ہے, کوئی خاتون اٹھتی ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے, وہ کہتی یہ ہے یا کہتا یہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی یا میرا جسم میری مرضی, تو وہ شخص پہلے تو یہ بات بتائے کہ اس کا اسلام سے تعلق کیسا ہے. وہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ میرے اسلام پہ کوئی بات نہ کرے, اسلام کا کوئی ٹھیکیدار نہ بنے, اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگائے, لیکن کرنا وہ اپنی مرضی چاہتا ہے, کرنا اپنی مرضی چاہتا ہے. اور یہ وہی ہے کہ آپ اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اسلام کے مقابل نہیں آتے, آپ آتے اسلام پسندوں کے مقابل ہیں. آپ نام مولوی کا لیتے ہیں اور آپ اعتراضات اور طعن و تشنیع اسلام پہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں مولوی سے آزادی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, لیکن آپ کا مقصد اسلام سے آزادی چاہنا ہے. کیونکہ مولوی کی کیا جرت ہے, مولوی کی کیا اوقات ہے کہ وہ کوئی ایک بات کسی شخص کے بارے میں کہہ سکے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو, جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو. ہاں یہ بات کرو. جب مولوی ایک بات کہتا ہے تو اس میں بات ہونی چاہیے کہ جو اس نے بات کہی ہے کیا یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ ہے تو پھر اس مولوی صاحب کو بیچ میں سے نکل جانا چاہیے, پھر معاملہ مولوی صاحب کا نہیں ہے, پھر اب مسئلہ اسلام کا اور میرا ہے, میرا اور اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اور میری زندگی ہے, اب میں نے اس کے مطابق گزارنی ہے کہ نہیں گزارنی. اب بات یہ ہے, اب بات بیچ میں مولوی صاحب کی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے, کوئی یہ نعرہ لگائے, میں اس پہ بات کروں گا کہ ان نعروں کا مطلب کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ نعرہ لگاتا ہے تو سیدھی بات یہ کرتا ہے کہ میری زندگی ہے, میں جیسے چاہوں اسے گزاروں. اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ کوئی حق نہیں ہے کہ میری زندگی میں مداخلت کریں. مجھے بتائیں کہ میں نے کب اٹھنا ہے, میں نے کب سونا ہے. مجھے اللہ اور اس کے رسول یہ نہ بتائیں کہ میں نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, میں نے لباس کو شارٹ رکھنا ہے یا لمبا کر کے پہننا ہے, میں نے سطر کو ڈھانپنا ہے یا نہیں ڈھانپنا. یہ کوئی مجھے نہ بتائے. مجھے کوئی نہ بتائے کہ تمہارے شوہر کے تم پر یہ حقوق ہیں. مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ جو تمہارا والد ہے
وہ تمہارا نگہبان ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. مجھے کوئی نہ بتائے کہ تمہارے بھائی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے. میری زندگی ہے, میرا بھائی کون ہوتا ہے. میری زندگی ہے, میرا شوہر کون ہوتا ہے. میری زندگی ہے, میرا باپ کون ہوتا ہے. اب کوئی شخص, وہ مرد ہے یا عورت ہے, اگر اس نعرے کو لے کے اٹھتے ہیں اور اس اسلامی ریاست میں اور ان مسلمانوں کے سامنے اور اس میڈیا سے کوریج لے کے ایک ایک گھر تک, ایک ایک بچے اور بچی تک اس آواز کو پہنچاتے ہیں اور یہ سبق دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی ہے اور تمہاری مرضی ہے, تو یہ کھلم کھلا اسلام کے مقابل میں آنے والی بات ہے. اور یہ کھلم کھلا اسلام کہ نہ صرف مقابلے میں آنے کی بات ہے, بلکہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اسلام کو سائڈ پہ کر دو, ہٹ جاؤ. اسلام مداخلت کرتا ہے. اور بات کس کی ہے؟ بات حق کی ہے, بات حقوق کی ہے, ایجنڈا مذموم ہے. لیکن جب تنقید ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی, ہم تو جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, ہم تو عورتوں کو حقوق نہیں ملتے اس پہ بات کرتے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حقوق کی بات کر لیں. دیکھیں, آج اس کائنات کی کوئی بھی خاتون کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی جو کہتی ہے کہ میرے پاس دنیا کی خواتین سے سب سے زیادہ حقوق میرے پاس ہیں, وہ خاتون, اس کے پاس یہ جو حقوق آئے ہیں یہ پچھلے زیادہ سے زیادہ 2 صدیوں میں, یعنی 18ویں صدی عیسوی میں, اور زیادہ زور و شور سے یہ تحریک اٹھی تو یہ 19ویں عیسوی میں آغاز سے ہو گئی. تو یعنی آپ نے ان 2 صدیوں میں پورا زور لگایا ہے, مارچ کیے ہیں, پریشر ڈالا ہے, اور آپ نے حقوق لیے ہیں 2 صدیوں میں. اور جو آپ آج حقوق لے کے بیٹھے ہیں, ان کا تقابل کر لیجئے ان حقوق کے ساتھ جو 2 صدیوں نے تقریباً 1450 سال پہلے کے حقوق ہیں خواتین کے پاس. اس دور کو تو آپ مہذب دور کہتے ہیں نا, اور اس دور کو پرانا کہتے ہیں, اور ڈرتے ہیں کہ ہم اس دور کے ساتھ جڑ جائیں. آپ ڈرتے ہیں کہ وہ دور پتھر کا دور, نعوذ باللہ. اب وہ دور جو 1450 سال پہلے کا ہے, اس وقت ایک نبی بیٹھ کے عورتوں کو حقوق دیتے ہوں, اور پھر آج ان 1.5-2 صدیوں میں جو آج کا پڑھا لکھا دور سمجھا جاتا ہے, اس میں خواتین بڑی جد و جہد کے بعد حقوق لیتی ہوں, اور وہاں جد و جہد کوئی نہیں کی گئی. وہاں وہ نبی, وہاں وہ دین خود حقوق دیتا ہے, کسی نے مطالبہ نہیں کیا, خود حقوق دیے ہیں. وہ حقوق جس کو آپ پرانے دور کے حقوق کہتے ہیں, اور یہ حقوق جس کو آج کے دور کے حقوق کہتے ہیں, ان کا تقابل کر لیجئے, ان کو سامنے رکھ لیجئے. آج بھی وہ پرانے دور کے جو حقوق ہیں وہ آپ کی فطرت اور نیچر کے زیادہ قریب ہیں. وہ حقوق آج بھی خواتین کے پاس زیادہ ہیں. آپ حق کی تعریف تو غلط کر سکتے ہیں, لیکن حقوق کو جب آپ سامنے رکھیں تو اسلام کے حقوق جو 1450 سال پہلے کے ہیں اور بغیر مطالبے کے ملے ہیں, وہ اس سے زیادہ ہیں. پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ جو لوگ حقوق کے لیے کھڑے ہیں یہ کون سا حق لینا چاہتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جو اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں, اسلام نے دے دیے ہیں, لیکن عملاً ہمیں نہیں مل رہے. یہ بات درست ہے. اس کے لیے خواتین تو کیا مردوں کو نکلنا چاہیے, اس کے لیے بیٹی کے ساتھ باپ کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے, بہن کے ساتھ بھائی کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے, بیوی کے ساتھ شوہر کو مل کے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کو ملنا چاہیے. اور اگر کسی کی خواہش یہ ہے کہ نہیں اسلام کو تو رکھ دیں ایک طرف, ہم چاہتے ہیں جو مغرب نے حقوق دیے ہیں, چونکہ مغرب میں اسلام نہیں ہے نا, مغرب کے پاس تو اسلام نہیں تھا اور ان کے پاس تو حقوق نہیں تھے, تو وہ بیچاری خواتین تگ و دو کرتی رہیں, مارچ کرتی رہیں حقوق حاصل کرنے کے لیے.
تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ کیسی پیروی ہے اور کیسے پیچھے چلنا ہے کہ وہاں اسلام نہیں تھا اور وہ بیچاری خواتین ماری ماری پھرتی رہیں اپنے حقوق کے لیے، جبکہ آپ کے پاس اسلام ہے، حقوق میسر ہیں، آپ پھر بھی ان خواتین کو کہنا چاہتی ہیں کہ نہیں نہیں آپ اس اسلام کو سائڈ پہ کر دیں، مغرب کی خواتین نے جو حاصل کیا ہے نا ہم آپ کو دعوت دیتی ہیں، آئیں مل کے ہم وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا دعوت ہے؟ اور ان حقوق کو لینے کے لیے جو آپ کے پاس نعرے ہیں وہ اتنے بیہودہ ہیں، اتنے بیہودہ نعرے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ نام حقوق کا ہے، مقصد حقوق نہیں ہے۔ مقصد اس معاشرے کو بے حیا بنانا ہے، اس مقصد اس معاشرے میں ایسی آزادی لانا ہے کہ جس پر کسی کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ جو نعرہ ہے نا جس کو بعد میں جس کا مفہوم بدل لیا گیا، میرا جسم میری مرضی، اور جس کے پوسٹر اور پلے کارڈ جو ہیں وہ مارچ میں ہمیں نظر آئے، پچھلے سال کے مارچ میں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو آج بیان کیا جا رہا ہے۔ جب عوام کا رد عمل آیا، جب لوگوں نے اس پہ رد عمل دیا تو یہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو، باقی مرد تو رہ گئے الگ، یہ جو میرے محافظ بنے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری زندگی میں مداخلت کرے، یہ مجھے نہ روکیں، یہ مجھ سے نہ پوچھیں میں کہاں جاتی ہوں، کہاں سے آتی ہوں، یہ مجھے نہیں بتائیں میں نے کیسا لباس پہننا ہے اور کیسا نہیں پہننا، میری زندگی ہے، کوئی میری زندگی میں مداخلت نہ کرے، میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب تھا۔ اور اس کا مطلب، اور جہاں سے یہ نعرہ لیا گیا ہے، آپ مغرب میں جائیں اس تحریک سے جس تحریک کا یہ چربہ ہے، آج کے جتنے نعرے ہیں اور یہ جو پاکستان میں اٹھی ہوئی تحریک ہے یہ اسی تحریک کا چربہ ہے، یہ وہاں سے لیے ہوئے نعرے ہیں، اور وہاں آپ اس نعرے کا اس سوسائٹی سے مفہوم لیجئے، جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب سیکس فری معاشرہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا جسم ہے، میں چاہوں تو اس جسم میں بچے کی پرورش کروں، نہ چاہے تو نہ کروں، میں چاہوں تو بچہ جنوں، میں نہ چاہوں تو نہ جنوں، میں چاہوں تو بچے کو سلامت رکھوں، میں چاہوں تو بچے کو ضائع کر دوں، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ مطلب تھا اس کا، اور یہ اس تحریک نے جو نعرے لیے یہ وہاں سے لیے، اور یہ مطلب ہے اس کا، ابورشن اس کا مطلب ہے۔ آج جب پریشر بڑھا تو کہا کہ نہیں 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 نہیں، ہم نے تو یہ نعرے جو لیے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب کسی خاتون کی شادی ہو تو اس سے پوچھا جائے، کسی خاتون پر تیزاب نہ پھینکا جائے۔ اللہ کی بندیوں، کسی خاتون سے پوچھا جائے، اس مطالبے کا اس نعرے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یعنی اگر ایک بچی کی شادی ہو، اسلام کہتا ہے کہ اس سے پوچھ کے کی جائے، اور ایک بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں چھوٹی تھی، میرے والد نے میرا نکاح کر دیا تھا، بڑی ہوئی ہوں تو میں تو خوش نہیں ہوں وہاں پہ، تو آپ نے فرمایا تمہیں حق حاصل ہے اس نکاح کو ختم کر دو۔ جب اسلام یہ حق دیتا ہے اور یہ حق ایک خاتون کے پاس موجود ہے، آپ کو چاہیے یہ تھا آپ نعرہ لکھتی کہ اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے، یہ ہمیں عملاً کیوں نہیں ملتا؟ جن جگہوں پہ نہیں ملتا ملنا چاہیے۔ سارے مرد آپ کے ساتھ ہیں، ساری مسلم سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتی؟ اب اس نعرے کا براہ راست اس نعرے سے کیا تعلق بنتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ آج کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا مفہوم تو یہ تھا، ہم تو یہ کہتی تھیں کہ ہم پر تیزاب نہ پھینکا جائے ہماری مرضی کے بغیر۔ اللہ کی بندیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مرضی سے تمہارے اوپر تیزاب پھینکا جا سکتا ہے؟ یعنی تمہاری مرضی کے بغیر نہ پھینکا جائے، تمہاری مرضی ہو تو پھر پھینک دیا جائے، ہماری مرضی کے بغیر ریپ نہ کیا جائے، تو کیا کسی خاتون کی مرضی ہو تو برائی اور زنا اور بدکرداری جائز ہو جاتی ہے؟ یہ کیا نعرے ہیں؟ اور اس معاشرے کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ لیکن تسلی
اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس مسلم معاشرے نے، ہم اپنے دین میں جتنی بھی کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں، ہماری عبادات میں، حتیٰ کہ ہمارے اخلاقیات میں کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس معاشرے نے اور لوگوں نے جو اس پہ رد عمل دیا ہے، الحمدللہ وہ اتنا حوصلہ افزا ہے کہ آج یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، کم از کم اپنے نعرے کا مفہوم بدلنے کو تیار ہو گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے جو عورتوں کو حق دیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ نعرہ یہ ہے کہ ہمیں مرد کے برابر حقوق چاہیے۔ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نعرہ غیر فطری ہے، یہ نعرہ غیر منطقی اور غیر عقلی ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں برابر ہوں گے، کہیں مرد کے حقوق زیادہ ہو جائیں گے، کہیں عورت کے حقوق زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ایک مرد اور عورت کی تخلیق ایک جیسی نہیں ہے، ان کے حقوق کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب کس جہالت کی بات کو علم کی بات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امک۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا امک۔ فرمایا پھر؟ فرمایا امک، تیری والدہ کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ پھر کس کا؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر کس کا زیادہ؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ تیرے والد کا۔ مرد پلے کارڈ لے کے میدانوں میں آ جائیں کہ اسلام نے ہمارا حق غصب کر لیا ہے، اسلام نے عورت کو ہم سے زیادہ حقوق دے دیے، باپ کا حق اسلام نے کیوں کم رکھا ہے، ماں کا حق کیوں بڑھا دیا ہے، کتبے اٹھا لیں۔ یاری اتنی غیر منطقی باتیں ہیں۔ اسلام وہاں حق زیادہ دیتا ہے، اور جب یہاں اسلام کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، لیکن مردوں کو اسلام نے عورتوں پر ایک درجہ زیادہ فضیلت دی ہے۔ ہم پیٹتے ہیں اس پہ کہ کیوں جی؟ بھول جاتے ہیں مرد میرا باپ ہے، مرد میرا بیٹا ہے، جس کو میں ساری عمر اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھتی ہوں، میرا بھائی ہے، میرا محافظ ہے، میرا شوہر ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایسا دشمن ہے جس سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم نعرے لے کے اور کتبے پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ مرد ایسا دشمن ہے کہ جس سے کبھی دوستی نہیں ہو پاتی۔ اسلام یہ کہتا ہے، اور آپ اس کو عملاً دیکھیں، آپ کی کوئی ریاست، کوئی ادارہ، یہ مسجد ہے، آپ کا گھر ہے، آپ جہاں جس آفس میں کام کرتے ہیں وہ آفس ہے، یہ ریاست ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب تک آپ کسی ایک کو بڑا نہیں بناتے وہ ریاست، وہ ادارہ نہیں چلتا۔ کسی ایک کو ڈیسیژن پاور دینا پڑتی ہے، کسی ایک کے فیصلے پر آخرکار آپ کو آ کے بات ماننا پڑتی ہے۔ وہ جس کو بھی آپ بڑا بنا لیتے ہیں، جس کو آپ امیر قرار دے دیتے ہیں، جس کو آپ نگران قرار دے دیتے ہیں، آپ کی دکان پہ کام کرنے والا شخص یہ کہے اپنے مالک سے کہ بھئی تیرے حقوق میرے سے کیسے زیادہ، تو مجھ پہ حکم کیسے چلاتا ہے؟ اور ہم مل کے سارے احتجاج کریں کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ڈسپلن ہے، گھر کو چلانا ہے، چلانے کے لیے اسلام نے ایک مرد کا انتخاب کیا، اور اس کی وجوہات ہیں۔ طاقتور ہے، اپنی تخلیقی اور جسمانی اعتبار سے زیادہ صبر اور حوصلے والا ہے، کما کے لانے والا ہے، وجوہات کی بنیاد پر ایک درجہ بہتر قرار دے دیا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں، یا تو سیدھی بات کریں کہ ہماری زندگی میں مداخلت نہ کریں اللہ اور اس کے رسول۔ اب اس کا مفہوم وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کتنا اس کو گول کر سکیں گے؟ کیا اس کا مفہوم نکالیں گے؟ اور ہمارے یہاں ایسے دانشور موجود ہیں جنہوں نے پہلے یہ سمجھ لیا کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل ہر اعتبار سے برابر ہیں، اور پھر قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن کیسے بدل سکتے ہیں؟ بدلا نہیں جا سکتا، یہ فطری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے سوال ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں۔
اب یہ حدیث مبارکہ پڑھیں تو آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا، کہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے. اور اگر آپ رائی کا معنی حاکم کر لیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص بڑا ہے، حاکم ہے، اور اسے سوال کیا جائے گا اس رعایا کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی حاکم بنایا ہے، گھر کی ملکہ ہے. تو یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک ٹرین ہے نا، ٹرین آگے انجن لگا ہوا ہے اور وہ بیچارہ کھینچی جا رہا ہے، جتنی بوگیاں پیچھے سب کو زور لگا کے کھینچتا ہے، اور بوگیوں کو اعتراض یہ ہے کہ نہیں ہمیں انجن ہونا چاہیے، ہم پہ آپ سواریاں بٹھا دیتے ہیں اور وہ ہمیں آگے لگ کے کھینچ رہا ہے، اس پہ سواریاں کیوں نہیں بیٹھتی؟ بھی اس کا کام زور لگانا ہے، تمہیں کھینچنا ہے، اور تمہارا کام جگہ دینا ہے سواریوں کو. تمہارا اپنا کام ہے. جب بوگیوں کو بنایا گیا تو اس کو اس طرح بنایا گیا کہ انہوں نے جگہ دینی ہے سواریوں کو، اور انجن کو جب بنایا گیا تو اس کی ساخت اس طرح کی بنی کہ اس نے زور لگانا ہے، ان سب کو کھینچنا ہے تاکہ مل کے یہ گاڑی چلے. اور ہم اس بحث میں الجھے کہ نہیں بوگی کس کو نہیں ہونا چاہیے، سارے انجن ہونے چاہیے. ایسی غیر منطقی بات، اور پھر ایسے عجیب و غریب نعرے، اور پھر اسلام کے بارے میں، اسلام کے جو احکامات ہیں اس کی دھجیاں اڑا دی گئی. آپ ان نعروں کو پڑھیے جب کہا جاتا ہے نا نہیں ہم تو چاہتی ہیں کہ وہ تیزاب نہ پھینکا جائے. اللہ کی بندیوں، تیزاب نہ پھینکا جائے تو کون مرد ہے، کون مسلمان ہے جو اس کے خلاف آپ کے ساتھ نہ ہو اور نہ ہوا ہو. ہم کہتی ہیں ریپ نہ ہو، یہ بچیاں، یہ ظلم ہوا اور ہوتا ہے، اس کو کوئی انکار نہیں ہے. مجھے بتائیے وہ زینب بیٹی جس کا کیس سامنے آیا تھا قصور سے، تو کیا مردوں نے اس پہ آنسو نہیں بہائے تھے؟ کیا سڑکیں جو بند ہوئی تھیں، جو احتجاج ہوئے تھے، وہ مردوں نے نہیں کیے تھے؟ اس بچی کے خلاف زینب الرٹ کے نام سے مردوں نے قانون نہیں بنا دیا؟ اس قاتل کو مردوں نے پکڑ کے پھانسی نہیں دے دی؟ کیا بات کرتی ہیں آپ لوگ؟ آپ نعرے اچھے لے کے آتی ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں، لیکن مقاصد اور ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنا موضع خود ڈھونڈو. آپ خاندانی نظام کو منتشر کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ بھائی بھائی نہ ہو، باپ باپ نہ ہو، بیٹا بیٹا نہ ہو، شوہر شوہر نہ ہو. تو پھر کیا ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے ایک بیوی کو مرد کا حق بتاتا ہے کہ مرد کی بات کو ماننا اس کا فرض ہے، اس خاتون کا، اور یہ مرد کا حق ہے. اور اتنی عظمت اور قدر بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. مقصد معبود بنانا نہیں ہے. آپ کیا بتا رہی ہیں، کیا سمجھا رہی ہیں بچیوں کو کہ اپنا موضع خود ڈھونڈو؟ آپ کیا بتاتی ہیں کہ ہم بچے جننے والی مشین نہیں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام پر ہم جان دیتے ہیں اور جن کی تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو، ایسی خواتین کو ڈھونڈ کے ان سے شادی کرو جو شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور بچے زیادہ جننے والی ہوں، اس لیے کہ آخرت میں میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. کیا سبق پڑھا رہی ہیں آپ ہمیں؟ اور اس پر دانشور باتیں کرتے ہیں، وہ جی بیٹا لینے کے لیے 10 بچے عورت کو جننا پڑتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. بچے اس لیے زیادہ نہیں جننے چاہیے کہ بیٹا لینا ہے. بیٹی اللہ کی رحمت، اور ایسی رحمت، اب یقین کریے کہ بچیاں، میرے تو آنسو آ جاتے ہیں میں بچیوں کی بات کرتا ہوں، اور آپ کا بھی یہی حال ہوگا. ایک باپ اپنی بیٹی سے کیا محبت کرتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بات الزام اور اعتراض کی ہو تو پھر بات تو یہ ہے کہ بیٹی پر باپ کب دکھی ہوتا ہے؟ اگر دکھی ہوتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جو عورت ہے. عورت زیادہ دکھی ہوتی ہے.
وہ ماں کی صورت میں ہو یا وہ دادی کی صورت میں ہو یا وہ نانی کی صورت میں ہو، بچی اگر پیدا ہو تو اگر ہم بات دکھ کی کریں تو وہ پھر عورت کو ہوتا ہے، مرد کو کب ہوتا ہے؟ کتنے مردوں کو ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ گھروں سے نکال دیتے ہیں خواتین کو کہ بچہ کیوں نہیں جنا، کون نکالتا ہے؟ اس کی ساس، وہ عورت ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بچے کی اور ماں کی صحت کو سامنے رکھے۔ اگر والدہ کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا، پھر معیشت نیچے چلی جائے گی، پھر کیسے پالیں گے۔ اور پھر اب جب پروپیگنڈا کرتے ہیں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ جس فیملی کے 2 بچے ہوں آپ بڑا خوشحال دکھاتے ہیں، اور جن کے زیادہ ہوں آپ شلوار دکھاتے ہیں تو قمیض نہیں دکھاتے، بچے کی قمیض دکھاتے ہیں تو شلوار نہیں دکھاتے۔ حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہے۔ جو فیملی مالی اعتبار سے مستحکم ہے وہ بڑی فیملی بھی ہے تو مستحکم ہے، اور آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں ایسے گھر موجود ہوں گے جن کا 1 یا 2 بچے ہیں، وہ بیچارے وہ زندگی میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور بچے اگر زیادہ ایک خاتون پیدا کرتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسلام نے اس کا لحاظ کیا ہے۔ اس لیے ایک ماں کی عظمت اسی لیے زیادہ ہے، اسی لیے باپ سے حق زیادہ ہے، اسی لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے جب ایک عورت بچے جنتی ہے تو کیا ان جتنے بچے ہوں گے، جتنے زیادہ ہوں گے، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے جتنے بچے زیادہ ہیں ان سب کو پالنا مرد کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے؟ اگر یہ تکلیف کا باعث ہے تو یہ کیسے بیہودہ الزامات ہیں، اور یہ کیسے بیہودہ اعتراضات ہیں، اور کیسے بیہودہ نعرے ہیں۔ اور ایک وہ مسلم معاشرہ جہاں باپ، بیٹا، شوہر، بھائی ایک محافظ کی طرح ایک چھتری بن کر اپنی بچیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماں کے سر پہ رہتے ہیں، آپ اس خوبصورت معاشرے کو خراب کرنا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ وہ معاشرہ بنے جہاں بیٹی اپنا کمائے اور اپنا کھائے، اپنا رہے، جہاں بھی رہے بیٹا اپنا کرے، اور اس معاشرے کا جو نتیجہ ہے، آپ نعرے بتاتے ہیں، اس معاشرے میں ان نعروں کا جو نتیجہ اور ان اقدامات کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ نہیں بتاتے۔ وہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج طلاقوں کی شرح سب سے زیادہ ان معاشروں میں ہے۔ وہ نتیجہ آپ نہیں بتاتے کہ وہاں بن باپ کے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ وہ نتیجہ آپ نہیں بتاتے کہ وہاں والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج ہومز میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں تو والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے نیکیوں کا ایک طرح سے رمضان آ جاتا ہے، نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ وہ والدین کو دبا دبا کے نیکیاں حاصل کرتے ہیں، وہ خدمت کر کر کے نیکیاں حاصل کرتے ہیں، وہ آخری حد تک والدین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس خوبصورت معاشرے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اس کو توڑنا چاہتی ہیں، تو بہر صورت اسلام نے حقوق دیے ہیں عورت کو۔ جو کوئی خاتون کہتی ہے کہ حق نہیں دیے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، وہ اسلام پہ بتائے کہ یہ حق ہمیں نہیں ملا، اور اگر دیے ہیں تو مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اسلام نے حق دیے ہیں وہ عملاً دیے جائیں۔ اسلام نے تو دے دیے، مرد نہیں دے رہے، ہاں آپ کریں بات، بہت سارے مرد نہیں دیتے، دینے چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ ممبر سے بھی ہونی چاہیے، ہر جگہ سے ہونی چاہیے، اور یہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ آپ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق نہیں ہے، آپ کچھ اور حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر پہلے اعلان کریں اسلام سے برات کا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس پہ اطمینان نہیں ہے، ہم اس مذہب کے ماننے والی نہیں ہیں، ہم اس کو چھوڑنے کا اعلان کرتی ہیں، اب ہمیں وہ حقوق چاہیے جو مغرب اپنی خواتین کو دیتا ہے۔ آپ اعلان کریں۔ یہ کیا ہے کہ آپ مسلم بھی رہنا چاہتی ہیں، آپ خود کو مسلمان بھی کہتی ہیں، جب آپ کے اسلام پہ بات ہو تو بھڑک جاتی ہیں کہ فتویٰ نہ لگاؤ، ٹھیکیدار نہ بنو، ہم پہ بات نہ کرو، آپ سے بڑے مسلمان ہیں۔ لیکن جب اسلام کے احکامات کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ بات میں نہیں مانتی، پھر آپ ان چیزوں کو لے کے آتی ہیں جو اسلام سے بالکل متصادم ہیں، ان کو لے کے آپ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو بہر صورت اطمینان کی بات یہ ہے، اور ہمارے لیے کرنے کا کام بھی یہ ہے کہ یہ پچھلے چند دنوں سے جو ہوا یہ قابل اطمینان ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس نظام کو، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے خوبصورت خاندانی نظام کو بچانے کے لیے جو اسلام کا دیا ہوا ہے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس کے لیے رد عمل دیا ہے، اور وہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں،
اور اپنے نعروں کے مفاہیم بدلنے ہیں، اور انہوں نے بدلے ہیں کہ نہیں ہمارے وہ مفاہیم نہیں تھے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ تو بہر صورت ہمیں یہ کرنا ہے، جو میرا کردار ہے وہ میں نے کرنا ہے، جو آپ کا کردار ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس نظام کو بچانے کے لیے۔ اور ایسی خواتین جو فنڈڈ ہیں، جو پیسے لے کے بات کرتی ہیں، آپ نہ پیسے لیں اور لے لیں پیسے یا نہ لیں، آپ بات کریں اسلام کی، مسلمان کی، اور بات کریں فطرتی حقوق کی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ یہ مادر پدر آزاد معاشرہ بن جائے، یہاں کوئی کسی کو نہ پوچھے، جو چاہے سو کرے، باپ بیٹا بھائی شوہر ہماری زندگی سے نکل جائیں، تو ایسے معاشرے کی نہ ہم اجازت دیں گے۔ اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑیں گے، اس کے خلاف ہم بات کریں گے، ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں گے، اور کبھی بھی اپنی بچیوں کو لاوارث نہیں ہونے دیں گے۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔